جو مجھے یقین سا ہے کہ آج بھی ابھی آپ کو موقع ملے، وہ ہے شب جمعہ زیارت وارثہ. جب امام مظلوم کی آپ پڑھتے ہیں، وہ بہترین موقع ہوتا ہے اپنی دعا قبول کروانے. دعائے وارثہ، زیارت وارثہ ہم نے اس طرح سے سمجھا ہی نہیں جو زیارت وارثہ کا حق بنتا. نارملی ہمارے یہاں لوگ زیارت وارثہ کیوں پڑھتے ہیں؟ میں ایک عام بات کہہ رہا ہوں، کسی پرسن کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دے رہا. اس لیے پڑھتے ہیں کہ جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا شب جمعہ اپنے گھروں میں زیارت وارثہ دیکھی، اور شب جمعہ مسجدوں اور امام باڑوں میں زیارت وارثہ دیکھی. وہ دیکھتے آ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ شب جمعہ کا کوئی عمل ہوگا، لیکن اس کی حکمت، اس کی فلسفی، اس کا مقصد، اس کی مصلحت کیا، وہ بہت کم لوگوں کو معلوم. اور اسی کا نتیجہ یہ دو چھوٹی باتیں. نمبر ایک، زیارت وارثہ میں جب آقا حسین کو سلام کرتے کرتے الحادی المہدی کا لفظ آتا ہے تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زمانے کے امام کا تذکرہ ہو رہا. اسی لیے کہ زیارت وارثہ کو نہ سمجھا گیا، نہ پڑھا گیا، نہ اس کا مقصد بیان کیا گیا. بلکہ بہت سے لوگ زیارت وارثہ میں جہاں لفظ مہدی آئے تو اپنا سر بھی یہ سمجھ کے جھکا دیتے ہیں کہ یہ امام زمانہ کا ذکر ہے تو ہم اپنا سر جھکا رہے ہیں. آقا حسین کے نام پہ سر جھکانے میں بھی کوئی حرج نہیں. مہدی کا ٹائٹل ہر امام کا ٹائٹل، یہ وہ حدیث نہیں ہے جو پیغمبر چھٹے امام کی. خبردار، امیر المومنین کسی کو نہ کہنا سوائے ہمارے جد. مولا آپ بھی تو امیر المومنین ہیں، یعنی پورے 12 امام کہا کہ نہیں، لیکن یہ ٹائٹل فقط اللہ ہمارے جد کو دیا ہے، صرف ان کے لیے لفظ امیر المومنین استعمال کرنا، اس کے علاوہ کسی کے لیے. تو اب یہ لقب ہر امام کا بن سکتا ہے، لیکن مخصوص کر دیا گیا مولا کے. اسی انداز لفظ مہدی نہیں کہ مخصوص ہے صرف زمانے کے امام کے لیے، یا سر جھکانا. لیکن وارثہ میں لوگ یہ سمجھ کے سر نہیں جھکا رہے کہ آقا حسین کے نام پہ ہم سر جھکا رہے ہیں، یا المہدی سے مطلب آقا حسین. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مقصد امام زمانہ. اور پھر یہ بھی نہیں سوچتے کہ زیارت میں امام زمانہ کا نام کیوں آیا، کیا ضرورت ہی آنے، وہ امام کا نام نہیں. مگر میں اس وقت زیارت وارثہ کی تفصیل میں نہیں جا رہا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اتنا اہم عمل اور کیسا اسے اگنور کیا گیا کہ کسی کو نہ ترجمہ پڑھنے کا موقع ہے، نہ اس کی مصلحت سمجھنے کا موقع ہے، نہ زیارت وارثہ کے میسیجز کے اندر جانے کا موقع. کیونکہ جب سے ہوش سنبھالا ہر مسجد میں شب جمعہ زیارت وارثہ، کیونکہ جب سے ہوش سنبھالا گھروں کے اندر ہر شب جمعہ خواتین بھی زیارت وارثہ پڑھ رہے. تو خیر یہ موضوع نہیں بتائیے رہا تھا جس کی وجہ ایک یہ اگنورنس آ گئی. یہ تو خیر کوئی بہت بڑی خرابی نہیں ہے، چلے آپ نے سوچ لی کہ زیارت وارثہ میں یہ امام زمانہ کا نام بھی ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن ویسے معلومات کے لیے یہ ہے کہ اس وقت آقا حسین کے لیے لفظ مہدی استعمال ہوا. مگر دوسری بات کہ زیارت وارثہ جو اس کی مصلحت اور حکمت آئی ہے اس کے اعتبار سے یہ بہترین موقع ہے قبولیت دعا. وہ تو کہیے کہ کچھ مجلسیں مجھے 90s میں ایسی پڑھنا پڑی جب میں خود پاکستان میں تھا اور پاکستان لوگوں کی جان خطرے میں تھی. لوگ میں نے غلط کہا صاحبان ایمان، ان کے بزنس اور مال خطرے میں تھے، ان کی اولادیں خطرے میں تھی. تو مجھے خاص طور پہ زیارت وارثہ میں مسلسل مجلسیں پڑھنا پڑی کہ یہ بہترین عمل قرار دیا گیا ہے جان کی حفاظت کے لیے، یہ بہترین عمل قرار دیا گیا ہے مال اور کاروبار کی حفاظت کے لیے، یہ بہترین عمل قرار دیا گیا ہے اولاد کی حفاظت کے لیے زیارت وارثہ. لیکن یہ تو بہت اس وقت مومنین کرام کا اپنا پرابلم تھا، اس لیے اتنی بات آ گئی. پھر بھی زیارت وارثہ کا حق ادا نہ ہوا. وہ حق صرف اس سے آپ اندازہ کریں کہ بہت سارے مجتہدین یہ فتوے پہ آپ کو عمل نہیں کرنا ہے جب تک کہ کنفرم نہ ہو کہ آپ کے مرجع کبھی یہ فتویٰ، لیکن بہت سارے مجتہدین یہ فتویٰ دیا ہوا کہ زیارت وارثہ اگر آپ اپنے گھر میں بھی پڑھیں گے اور اس کا غسل کریں گے تو اس غسل کا وہی اسٹیٹس ہے جو کربلا والے غسل کا اسٹیٹس ہے. کربلا میں اگر آپ آقا کے حرم میں جا رہے ہیں اور غسل کر کے جائیں گے تو اس کے بعد آپ کو وضو کی ضرورت نہیں. اگر آپ اپنے گھر میں آج زیارت وارثہ پڑھنا چاہیں تو اس کے لیے بھی غسل کریں، اور اس غسل کی کبھی وہی اسٹیٹس ہے کہ وضو کی ضرورت نہیں اور آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. باقی 13 معصومی رسول خدا کی مولا علی کی 13 میں شامل، شہزادی فاطمہ کی 13، باقی 13 معصومین کے لیے غسل صرف ان کے حرم میں جانے کے لیے مستحب. اپنے گھر میں اگر آپ ان کی زیارت پڑھنا چاہیں تو غسل مستحب نہیں. میں اس وقت اس ڈیٹیل میں جانا بھی نہیں چاہ رہا تھا، وقت بھی نہیں تھا، لیکن بات
مکمل کرنے کے لیے. تو زیارت وارثہ اپنے گھر میں بھی پڑھی جائے گی. ان شارٹ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, تھوڑا الجھ گیا, میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ زیارت وارثہ جب آپ اپنے گھر میں بھی پڑھتے ہیں تو اس کا وہی اسٹیٹس ہے جیسے کربلا میں آقا حسین کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کے زیارت پڑھ رہے ہیں. اگر آپ رسول خدا کی زیارت اپنے گھر میں پڑھیں گے اس کا وہ اسٹیٹس نہیں ہے جو مدینے کے اندر. اگر آپ شہزادی فاطمہ کی زیارت پڑھیں گے اس کا وہ ثواب نہیں جو جنت البقیع میں زیارت پڑھنے کا ثواب. اگر آپ مولا علی کی زیارت پڑھیں گے تو وہ منزل نہیں ہے جیسے آپ نجف میں مولا کی زری کے سامنے, صرف زیارت وارثہ کا اسٹیٹس. تو اس سے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, ایک فقہی مسئلے کی مدد سے میں نے بات سمجھانے کی ناکام کوشش کی. آئیے اب پیغام دے کہ اگر کربلا میں آپ جائیں, اور کتنے سارے لوگ گئے اور ہر سال جا رہے ہیں اور بار بار جا رہے ہیں, جب کربلا میں زری کے سامنے جا کے زیارت پڑھتے ہیں تو اسی طرح آتے ہیں, یہ فوراً اپنی حاجتیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. زیارت وارثہ اگر آپ جھاپڑیا کے اس ہال میں بھی پڑھ رہے ہیں اور اگر آپ اپنے گھر کے اندر بھی پڑھ رہے ہیں تو یہ سمجھ کے پڑھیے کہ کربلا میں آقا حسین کی زری کے سامنے کھڑے ہیں, ابھی آپ نے سلام کیا, زیارت بھی سلام, اور آپ اپنی حاجت پیش کریں. ہر زیارت وارثہ کے بعد جو حاجت طلب کی جاتی ہے وہ فوراً قبول ہو. جملہ میں مجلسوں میں مذاق کے طور پہ کہتا ہوں, وہ افطار کی کھجور اور زیارت وارثہ ان دو کے لیے تو بالکل صحیح تو ملا. اکثر میں مجلس میں کہتا ہوں کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم تو خیر کیا ایک طالب علم, لیکن بہرحال ایک ہمارا سرکل ہے علماء کا, خطبہ کا, ذاکرین کا, سب سے سننے کو ملتا کہ جہاں مجلس پڑھنے جاؤ خواتین اور حضرات دونوں, عورتیں زیادہ مرد ذرا کم, لیکن بہرحال وہ اپنے مسئلے لے کے آتے ہیں. دنیا کی کسی علاقے میں پہنچی ہر جگہ لوگوں کے پرابلمز, کسی کو یہ مسئلہ ہے کوئی دعا بتائی, مولانا کوئی حاجت پوری ہونے کا عمل بتائی, مولانا کوئی آیت کریمہ بتائی, مولانا کوئی وظیفہ بتائی. یہ ہر ایک کے ساتھ, ہر مجلس پڑھنے کے حوالے کے ساتھ, ہر ریسیڈنس عالم کے ساتھ ہی گزرتا. اور دعا بھی جب لوگ مانگتے ہیں, مانگنے سے مطلب جب ہم لوگوں سے آ کے مانگتے ہیں, اللہ سے نہیں, جب دعا مانگتے ہیں کہ مولانا کوئی دعا بتائی تو اس کے اندر اتنی جلدی ہوتی کہ ایسی دعا بتائیے کہ آج ہم یہ دعا زبان پہ لائیں, کل صبح ہمارا مسئلہ حل ہو. بالکل جادو منتر کی طرح کی دعا, جس پر میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ لوگ دعا اس طرح مانگتے ہیں جیسے اتنے جلدی اثر ہو, کہ جتنے جلدی اثر تو خالی پستول کی گولی کرتی ہے, وہ بھی اگر صحیح نشانے پہ لگائی جاتی ہے. ہمارے نشانہ باز میں ادھر ادھر مار دیا تو مرے گا بھی نہیں, سامنے والا تکلیف بھی بڑھ جائے گی. تو اس طرح سے دعا نہیں ہوتی کہ آپ نے پوٹیشیم سائنائڈ کا زہر کھایا اور 1 سیکنڈ کے اندر مر گئے, یا گولی سیدھی آپ کے دل اور دماغ میں لگی اور آپ مر گئے. دعا نہیں لے. یہ دو دعائیں ایسی جن کے بارے میں اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ شاید جو پبلک کی ڈیمانڈ ہے وہ دو موقعوں میں اسی طرح پوری. زیارت وارثہ کے بعد سوچ سمجھ کے دعا کریں, روٹین والی دعا نہیں جس میں آمین آمین کہتے ہیں, آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کہنے والے نے ابھی کہا کیا جس پہ میں آمین کہہ رہا ہوں. وہ واقعاً دل کی گہرائی کے ساتھ ہر زیارت وارثہ کے بعد ایک دعا. آج بھی انشاءاللہ زیارت وارثہ ہوگی, جس کی وجہ سے میں اپنا بیان مختصر کیے دے رہا ہوں. اور افطار اس موقع کی دعا اتنے ہی جلدی قبول ہوا کرتی ہے. وہ لفظ تو میں نہیں کہوں گا جو مفاتیح الجنان ایک دعا کے آگے لکھا ہوا, اگر کہ وہ ثابت نہیں ہے لیکن لکھا ہوا کہ راوی نے کہا یہ دعا پڑھو اور اگر فوراً پوری نہ ہو تو میرے اوپر لعنت کرنا. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ میرے اوپر لعنت کریں, بہت سارے لوگ اس کے بغیر ہی لعنت کرتے ہیں صبح شام, لیکن یہ دو دعا ماہ مبارک رمضان کا ہر افطار اور ہر شب جمعہ جب زیارت وارثہ پڑھے. اور اسی کے اندر میں نے ضمناً یہ بتا دی کہ آقا حسین کی زیارت جب پڑھی جائے تو یہی سمجھ کے پڑھی جائے گی جیسے آقا آپ کے سامنے بیٹھے, یہ زری ہے, آپ زری کے سامنے کھڑے, آقا کو آپ دیکھ رہے ہیں, آقا آپ کو دیکھ رہے ہیں. شب جمعہ کا دوسرا پیغام دعا, اور جب ایوری شب جمعہ زیارت وارثہ پڑھتے ہی ہیں تو اسی کے ساتھ دعا ملائیے اور دیکھیے. اور تیسری